شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہفتہ واری پروگرام راہ ہدایت میں شریک اور شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، آج جس موضوع پر اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے وہ آپ نے اعلان اور اشتہار کے ذریعے سن لیا ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ گستاخ رسول اور توہین رسالت کا انجام بد، یعنی انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے رسولوں اور پیغمبروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کا انجام ہمیشہ بدترین سے بدترین ہوتا رہا ہے، اور یہ ایسی سنت اللہ ہے جو ختم نہیں ہوگی، قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہم تھوڑی سی کچھ مثالیں آج آپ کے سامنے پیش کریں گے بس، کیونکہ رسول انبیاء کے حقوق، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ان کی حمایت اور نصرت کے متعلق تقریباً ہر شخص اس وقت کہہ رہا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ واقعی بات کرے اس پر۔ لیکن میں اس لیے ان موضوع پر ان عناوین اور موضوعات پر گفتگو کرنے کے بجائے صرف اپنے ساتھیوں کے اطمینان قلب جو نہایت پریشانی اور قلق اور بے چینی میں مبتلا ہے اس حادثے کے بعد توہین رسالت پر پوری دنیا ہی، ان کے تسلی، اطمینان اور سکون قلب کے لیے ہم یہ چند قرآنی آیات، واقعات و مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کوئی انسان انبیاء اور پیغمبروں پر، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کے ان کے شان میں گستاخی کر کے نبی کا نہ پہلے بگڑا اور نہ آج کچھ نقصان ہوتا ہے، بلکہ کہنے والا خود اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالتا ہے، دنیا آخرت دونوں میں تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء کے شان میں گستاخی کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ آپ کے سامنے واضح کریں کہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام پر انکار اور اعتراض کرنے والے، ان کا استہزاء کرنے والے ہر نبی کے زمانے میں موجود رہے، اور آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، ستیدہ کار ہے از ازل تا امروز
شرار ابو لہبی سے چراغ مستخفی، آپ اگر غور کریں گے تو آدم علیہ السلام کی شخصیت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، ہندو، یہودی، عیسائی، بدھسٹ، سکھ یا مسلمان، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ یہ انسانیت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ آدم اور حوا سے یہ نسل چلی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے اتنی پبلک، اتنے انسان پیدا کر دیے کہ آج دنیا انسانوں کے لیے تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سب کے مسلمہ اب ہیں، لیکن وہی پہلے نبی بھی ہیں۔ ان کی شان میں سب سے پہلے گستاخی ابلیس نے کی ہے۔ فرشتوں نے جب اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا ہے، اسجدوا آدم کا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سمجھتے ہیں کہ ملائکۃ المقربون اور سارے فرشتے، ان کے مقام و مرتبے کو ابلیس کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے تمام فرشتوں نے آدم کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور سجدے کا حکم ہوا، تمام فرشتوں نے سجدہ ٹیک دیا۔ لیکن ابلیس، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور آدم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ اسجد لمن خلقت طینا، اللہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اسجد لمن خلقت طینا، یہ مٹی سے پیدا کیا، اس کو میں سجدہ کروں؟ یہ پہلا گستاخانہ الفاظ تھے آدم کی شان میں، جو صفی اللہ ابو آدم ہیں، اللہ نے رسول و پیغمبر بنایا، جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے اسلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے۔ ان کی شان میں فرشتوں نے، جن کو اللہ نے سوجھ بوجھ عقل سلیم دی تھی، انہوں نے کبھی گستاخی نہیں کی۔ گستاخی کیا تو وہ مخلوق جس کے دل میں شیطنت تھی، خباثت تھی، کفر تھا، ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کرنا بھی نہایت توہین کے ساتھ۔ اسجد لمن خلقت طینا، اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور دوسری انا خیر منہ، یہ میرے سامنے اس کی کیا وقعت ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنے سامنے اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس اللہ نے فرمایا ابلیس، جس ذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا، اس کا تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ ان کی بڑی فضیلت، ان کا وہ مقام ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ابلیس نے انکار کیا، انا خیر منہ۔ وہاں سے یوں سمجھے کہ رسول اور رسول کے دشمنوں کی جنگ شروع ہوئی، ستیزہ کار رہا ہے۔ عدل تا امروز شرار بہلوی سے شراغ مستفی، اس سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا، رب کی نافرمانی کیا، شیطان کو جس قدر ذلت اٹھانی پڑی، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ آج دلیل کر رہا ہے، اور نبی کے شان میں گستاخی اور نبی کی توہین کرنے والے کا انجام آج سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے
کہ بدترین سے بدترین غیر مسلم بھی اس کو شیطان ہی کہتا، اس کو برا سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے شیطانی مت کرو۔ دیکھو یہ ذلت اور رسوائی، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی اس پر۔ آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا، رب العالمین نے فرمایا سورہ زاریات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ، فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اللہ نے فرمایا كذلك ما أتى الذين من قبلهم، ان انبیاء سے پہلے جتنے بھی رسول یا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، ہر رسول کی توہین کیا قوم نے، الا قالوا ساحر او مجنون، دیوانہ پاگل انسان ہے۔ ایک نبی کو، پیغمبر کو، اللہ کے پیغام رساں کو انسان مجنون و پاگل کہے، دیوانہ، بہت بڑی گالی، بڑی توہین کی چیز ہے۔ یہ رسول نہیں، تم رسول نہیں ہو بلکہ جادوگر ہو، نعوذ باللہ، اور تم پاگل اور دیوانے مجنون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی آپ سے یا اے دنیا والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے گروہوں اور جماعتوں میں ہم رسول بھیجتے رہے ہیں۔ رسول کا آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنی امتیں اور قومیں گزری ہیں ہم ہر ایک میں رسول بھیجتے رہے، لیکن لوگوں کو کیا کردار رہا؟ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی ہم نے کسی قوم میں رسول بھیجا تو رسول کی گستاخی لوگ کرنے لگے۔ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، استہزاء مذاق اڑاتے اور نبی اور پیغمبر کے شان میں گستاخیاں کرتے۔ اور آج جب آخری نبی کو ہم نے بھیجا تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، یا انہوں نے رسول کو کیا جواب دیا استہزاء مذاق اڑانے والوں نے؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس پر رسالت، نبوت، ایک کتاب، ذکر نازل ہوا ہے، سن لے تو جھوٹا ہے اور تم مجنون، یقین انک لمجنون، انا کا بھی تاکید اور لا، انک لمجنون، پکا مجنون، دیوانہ انسان تو ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایک گستاخانہ رویہ جاری رہا۔ لیکن اب آئیں کچھ اور مثالیں دیکھیں، گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور جو انجام ہوا آئندہ بھی انجام ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ المرسلات کے اندر فرمایا، بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، نبیوں کا انکار، نبیوں کے استہزاء، نبیوں کے لائے بھی تعلیمات کے مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، اور ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر بعد میں آنے والوں کو کے ساتھ بھی ہم وہی رویہ رکھتے رہے، سب کو سزا دیتے رہے، جاتے رہے۔ آگے فرمایا كَذَلِكَ نَفْعَلُ فیوچر، مستقبل کا سیگا، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، جیسے
پہلے ہم نے نبیوں کا انکار، نبیوں کے استہزاء کرنے والے قوموں کو ہلاک کیا ہے اور ہم نے ان کے دنیا میں سزائیں دی ہے۔ کذالک نفعل آئندہ بھی نفعل مضارع کا مستقبل کذالک نفعل آئندہ بھی ہم ایسے ہی ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے۔ آئیں نوح آدم علیہ السلام کے بعد، شیش علیہ السلام کے بعد لوگ کہا جاتا ہے اول رسول جن کو کہا گیا آدم کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام قوم کے پیچھے تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن قوم گستاخی سے بات نہیں آئی۔ آخر میں کہا کیا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ یا نوح لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ نوح اب آخری فیصلہ سن لو۔ یہ آخری فیصلہ قوم سنا رہی ہے، اور یہ کیا سمجھے؟ ان کے پارلیمنٹ سے یہ یا ہائی کورٹ اور سے آخری فیصلہ سن لو۔ نوح اب کان کھول کر کے، اب بہت ہو گیا، ہم نے بہت دن آپ کو برداشت کیا، اب آخری ہمارا فیصلہ۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ یا نوح، نوح اگر اپنی حرکتوں سے بات، اللہ اکبر، یہ بھی نہیں کہتے کہ تبلیغ نہیں، اپنی حرکتوں سے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، قوم کی اصلاح چاہتے تھے، ان کی نگاہ میں بڑی بری حرکت تھی۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ یا نوح لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ نوح اب آخری فیصلہ آپ سن لیں، اگر اب بھی آپ اپنی حرکت سے بات نہیں آتے تو پتھر کی اتنی بارش برسائیں گے آپ پر کہ بالکل آپ کو سنسار کر کے ختم ہی کر دیں۔ دیکھیں یہ نوح علیہ السلام جن کو اول رسول کہا گیا آدم علیہ السلام کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ قوم نے یہ سزا دی۔ آخر کار جب انہوں نے یہ وارننگ دی لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اگر تو اپنی حرکت سے بات نہیں آتے تو ہم سنسار کریں گے، بہت ستایا، تو آخر میں رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اللہ آپ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ نے مدد کی۔ نوح علیہ السلام باقی رہے، مسلمان باقی رہے، ان کے امتی ایمان والے، لیکن نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول پیغمبر تھے، ان کو ملک بدر کرنے، ان کو سنسار کرنے کی دھمکی دینے والے، قتل کرنے مٹا دینے کی دھمکیاں دینے والے، قرارداد اور قانون پاس کرنے والے جو تھے، بل پاس کرایا، اللہ نے فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ، زمین کو حکم دیا، زمین پانی اگلنے دے، زمین ایسے پانی اگلنے لگے اللہ کے حکم سے، فارت تنور، جو روٹی پکانے کا تنور تھے اس سے بھی پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے بِمَاءٍ مِّن حَمِرٍ، اللہ نے آسمان سے موسلادھار فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کے پانی مل گیا، زمین کا پانی ابلتا ہوا بڑے پریشر کے ساتھ، اور اوپر سے بارش، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ کے فیصلے کے مطابق پانی ختم ہو گیا، مل گیا، دونوں طرف کا مالی مل گیا، اور پوری قوم لمحے بھر میں دنیا سے نیست و نابود کر دی گئی۔ یہ انجام ہوا اس قوم کا جس نے رسول کو دھمکی دی تھی، مجنون اور پاگل کہا، اور آخر میں کہا اگر اپنی حرکت سے بات نہیں آتے تو اب آپ کو سنسار ایسے اتنے پتھر ماریں گے کہ آپ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجام ان کا کس قدر برا کیا، اللہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا کہ یہ ایسا عذاب تھا کہ ایک عورت عذاب سے بچنے کے لیے شیر خوار گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، بیچاری بھگی، پانی پیچھے لگا ہوا ہے،
پہاڑ پر چڑھ گئی، پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ شکر نوح علیہ السلام سے کیا فلا عاصم اليوم الا من رحم، آج اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کر۔ بیٹے آ جا میرے ساتھ، لیکن بیٹے نے کہا نہیں۔ بیٹا گیا آنکھوں کے سامنے، اور وہ بوڑھی وہ عورت جو اپنے بچے کو بچانے کے پہاڑ پر چڑھی تھی، روایتوں کے اندر آتا ہے پانی جب بڑھنے لگا تو عورت اپنے بچے کو اٹھاتی جاتی، بلند کرتی جاتی، آخر کار ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر بچا رہی تھی۔ اس لیے بعض روایتوں میں آیا کہ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کسی گستاخ رسول پر رحم کرتا تو اس عورت پر رحم کرتا، جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے پنجوں کے بل کھڑی تھی، لیکن پانی آیا اس کو بھی لے گیا۔ یہ انجام ہوا نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے شان میں گستاخی کرنے والوں کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ قوم میں بگاڑ پیدا ہوا، قوم عاد، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ نجات پائے تھے، ان میں سے چلتے چلتے ایک عرصے دراز کے بعد بڑی قوم جو بنی، قوم عاد بنی۔ قوم عاد بھی اب کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے، بے دینی، اسلام سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، جائیں تبلیغ کریں۔ کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم عاد الحمدللہ، ہود علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ ہود اب سمجھ میں آتا ہے قوم میں تم سے بڑا بیوقوف اور احمق انسان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں نبی کے شان میں، انا لنراک فی سفاہہ، میں سمجھتا ہوں میرے قوم اور اس خطے میں تم سے بڑا بیوقوف اور الو انسان کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو دنیا وقت کا نمبری جھوٹا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا، بہت سمجھایا ایک عرصے تک، تو قوم نے کبر و غرور میں آ کر کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، لوگوں یہ پاگل ہے، خود پاگل ہو گیا ہے، اس دنیا میں ہم سے زیادہ پاور ہے کس کے بعد جو ہم کو سزا دے۔ دیکھیں اس طرح سے رسالت کا، نبوت کا اور نبیوں کا استہزاء کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر کریں، اب عنقریب انجام ہوتا ہے۔ ایک دن اپنے کاروبار میں کسان اپنے کھیت کی طرف جا رہا ہے، تاجر اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے، سیٹھ لوگ اپنے آفس کی طرف جا رہے ہیں، اچانک بادل نظر آئے، موٹے موٹے بڑے بڑے، تو بڑے خوش ہونے لگے۔ ھذا عارض ممطرنا، دیکھا ہود کہتا ہے بیوقوف کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا، دیکھو کس کا طرح ہمارے باباؤں نے بادل کو ہمارے پاس، دیکھو ہمارے طرف چل کے آ رہا ہے اور بارش برسائے گا۔ وہ عذاب بادل کیا تھا؟ اس میں بارش نہیں تھی، ہوا کا طوفان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے حضرت ہود کو کہا تھا انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین، بیوقوف اور احمق جس نے نبی کو کہا، گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، ان کا انجام کیا ہوا؟ الحاق کا، پورے قرآن بہت سارے مقامات الحاق کا کی ابتدائیات، سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فلا فہل تری لہم من باقیہ۔ ایمان والے اور وہ اللہ کے نبی ہود جس کو
पागल और बेवकूफ कहते थे, हमारे खित्ते में इतना बड़ा पागल और बेवकूफ कोई इंसान नहीं है जितना तुम हो, तुम नंबरी झूठे हो। गुस्ताखी करने वाले सब के सब में खत्म हो गए। 7 दिन और 7 रातें और 8 दिन मुसलसल तूफान। और रवायतों के अंदर आता है अपने घर वाले ऐसे चिमक के बैठे रहते, तूफान आता तो बाप को ले गया, सब लोग देख रहे, हाय मेरा बाप। दोबारा तूफान आया, मां को ले गया। तड़पा तड़पा करके अल्लाह ताला ने 8 दिन तक ये अजाब उन पर मुसल्लत रहा। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नबी और या ऐ कुरान पर ईमान रखने वाले मुसलमान बंदे, क्या नूह सालेह हूद अलैहिस्सलाम का इस्तेहदा और मजाक उड़ाने वालों का कोई नाम निशा आज दुनिया में कोई इंसान तुम्हें नजर आ रहा है? सब नेस्तनाबूद हो गए। अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन। आगे हूद अलैहिस्सलाम के बाद सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब इनको नबी बना करके भेजा तो क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअक क़ाल तायरुकुम इंदल्लाह बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। अल्लाह का पैगाम देते, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, दीनी तालीम देते, अखलाक उनको सिखाते, लेकिन कौम के लीडरों ने, आम लोगों ने नहीं, लीडर, मेंबर पार्लियामेंट के भी, और क्या कहते हैं दूसरा कौन होता है, असेंबली के भी, कौम के लीडर और सरदार, बड़े बड़े जो नामवर दादागिरी करने वाले लोग थे, उनको मना कहा है, कौम के सरदार और लीडर। इन्होंने क्या कहा, इत्तयरना बिका, नूह तू बड़ा मनहूस आदमी, अल्लाह अकबर, हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं आता था, तुम्हारे आने के बाद से रोजाना कोई ना कोई अजाब आ रहा है, ये सारी नहूसत तुम्हारी वजह से, अल्लाह अकबर। नबी खैर बरकत लेकर के आए और नबी की नाफरमानी करें, जब अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल करना शुरू किया धीरे धीरे, तो कौम ने क्या कहा कि ये सारी नहूसत तुम्हारी वजह से है, ये तुम्हारा मनहूस कदम, तुम्हारी नहूसत, तुम्हारा वजूद हमारे लिए तबाह और कुन और बर्बादी का सबब बन रहा है। अभी भी अपने गुनाहों की सदा और जुर्म का एतराफ करने के बजाय सारे अजाब का जिम्मेदार कौन, ये नमाज पढ़ता है, इसकी बीवी पर्दा करती है, इसकी बीवी हिजाब वाली है, इसकी लड़कियां हिजाब वाली हैं, लड़के दीनदार हैं, ये मुल्लाओं ने हमारे ऊपर मुसीबत डाली, इनकी वजह से अजाब आ रहा है। और तकरीबन आज भी गुस्ताखान रसूल यही नजरिया लोगों के सामने पेश करते हैं, सारी बला इनकी वजह से आ रही है। मजाक उड़ाया, कालू तय्यरना बिका व बिमन मअक, सरदार लीडर ने क्या कहा, उनकी पार्टी के लीडरों ने, ये सारा अजाब तुम्हारी वजह से आ रहा है, तुम्हारी नहूसत है, और तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर ईमान ले जो मुल्ला मुसलमान है उनकी वजह से। ये उनके ब्राह्मणों और पंडितों कमबख्तों ने कहा। किस कौम के ब्राह्मण और पंडित? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बात ऐसी नहीं, समझ जाओ, ईमान ला लो, लेकिन नहीं, किसी भी सूरत से नहीं। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफसिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून। सूरह नम्ल में अल्लाह ने बयान किया, आखिरकार अल्लाह ने फरमाया कि वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन, नौ लीडर थे, 9 पार्टियां थी कमबख्तों की, हरामखोरों की। तिसअतु रहतिन, 9 पार्टियां थी, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ सब इत्तेफाक किए हुए थे, सब आपस में मिले हुए थे। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन, 9 लीडर थे और हर लीडर की एक पार्टी थी, और इन्होंने इत्तेफाक किया, आपस में मुत्तहिदा महाज बनाया, और क्या कहा, तकासमू बिल्लाहि, आओ सब लोग हलफ बर्दारी, हलफ उठाओ। आज भी हलफ उठाया था, 80 लाख मुसलमानों को कत्ल करना है, हलफ बर्दारी।
तकासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु। इस सारे 9 लीडरों पार्टी वाले इकट्ठा हुए, इनके लीडर, और सबों ने हाथ मिलाया, हलफ बर्दारी की। क्या हलफ बर्दारी की? कि ये साले और इसके ईमान वाले साथी को कत्ल कर दो, इसको कत्ल करो, और सबसे पहले साले को कत्ल करो, और हम लोग आप कत्ल करेंगे, और फिर काबीना हमारी है, पुलिस हमारी है, फौज हमारी है, मीडिया हमारा है, रिपोर्टर हमारे सब हैं। इसके घर वाले शोर मचाएंगे, हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। हम कह देंगे हमारा किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया, तुम्हारा किसी आदमी ने कत्ल कर, केस दायर ही नहीं होगा। अल्लाह क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु। इन कमबख्तों को कत्ल करो, और कत्ल करने के बाद अगर लाश इनके खानदान के लोग कुछ शोर मचाएंगे तो मीडिया हमारा है, मीडिया वालों को रिपोर्ट नहीं तैयार करने देंगे, पुलिस हमारी है, एफआईआर कराने के लिए वो हम दायर नहीं करने देंगे। हम ऐसे इसको गोल मोल करके, कसम भाई हम लोगों ने नहीं किया, फिर आज के बहाना क्या है, ठीक है हम ढूंढ रहे, पता लगाएंगे किसने कत्ल किया है। बस ये नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम। अल्लाह ने फरमाया व मकरू मकरन, वो हजरत सालेह हमारे नबी के शान में, नबी पर ईमान वालों के शान में गुस्ताखी करने वाले और उनको कत्ल करने वाले, ये 9 लीडर, 9 पार्टियों के सरदार मिल करके आपस में हलफ उठा रहे थे, इन मुल्लाओं को और इनको नहीं जिंदा छोड़ेंगे। क्यों? हमारा कल्चर, हमारा मजहब इनसे मेल नहीं करता, हमारी मेजॉरिटी, हमारा पावर है, कत्ल करो। आखिर में कहते हैं अल्लाह से अब सच्चे हैं। अल्लाह ने फरमाया लेकिन सुन लो, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों, नबी और रसूल के शान में रसूल का इस्तेहदा करने वाले, उनके ईमान वाले साथियों पर जुल्म ज्यादती करने वालों, सुन लो, वमकरू मकरन, उन 9 पार्टियों ने इत्तेहाद बना करके एक नबी और उनके चंद ईमान वाले साथियों को खत्म करने की साजिश की। मगर बड़ी पोशीदा तदबीर की, खुफिया तदबीर की। अल्लाह फरमाते उनकी तदबीर थी, वह मकरना मकरन, मैंने भी एक पोशीदा तदबीर कर रखी थी। उन्होंने हज़रत सालेह और उनके ईमान वाले साथियों को कत्ल करने की और अपने बचाव की सारी तदबीरें उन्होंने किया था। और आप क्या कहता, हम केस दायर ही नहीं करने देंगे, बता देंगे भाई नहीं हमको नहीं पता है, सब लोग कसम खा जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये उन्होंने अपना तदबीर की, साजिश की, और खुफिया 9 लीडरों ने, 9 पार्टियों ने बैठ करके ये एक नबी को मिटाना और उनके ईमान वाले साथियों को कत्ल करने का फैसला किया। वह मकरना मकरन, और मैं भी इनको मिटाने और अपने नबी और ईमान वाले बंदों को बचाने की मैंने भी खुफिया तदबीर कर रखी थी। वह हमला है शुरू, उन कम वक्तों को पता नहीं था, वो ये समझ रहे थे हमने खुफिया की है, न साले को मालूम है, न ईमान वाले साथियों को, न इनके घर वालों को। हम जो चाहेंगे अपना बिल पास कर लेंगे और बाद में अपने बचाव के सारे फैसले करवा लेंगे अपने हक में। क्यों? जज भी हमारा, पुलिस भी हमारी, रिपोर्टर भी, सब जो चाहे करवा लेंगे। अल्लाह ने फरमाया उन कम वक्तों को ये पता नहीं थी कि हाँ इस नबी के साथ साथ अल्लाह है जिसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं। वह मकरना मकरन, हमने भी इन कम वक्तों के मिटाने और नबी और ईमान वालों को बचाने की मैंने भी तदबीर कर रखी थी, खुफिया, किसी को बताया नहीं। वह ला यशऊरून, उनको अपने फैसले का इल्म था, ऊपर वाले के फैसले का इल्म उनको नहीं था। वह ला यशऊरून, अल्लाह फरमाते हैं फंजुर कैफ कान आकिबतु अमरिहिम, देख लो उन्होंने जब बिल पास किया, जो करारदाद पास की 9 लीडरों ने अपनी पार्टियों के साथ मिलकर के, उन्होंने जो कुछ किया था, देख लो, अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन,
ہم نے ایک ہی لمحے میں ان 9 پارٹیوں اور پوری قوم کو ہم نے زمین ہی میں دھسا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ اور کیسے؟ والشمس فألهمها فجورها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ نے سب کم وقتوں کے ایک ہی وقت میں چیخ کی آواز آئی، پہلے کلیجہ پھٹ گیا، منہ سے خون نکلنے لگا کم وقتوں کے، نبی کے شان و گستاخی کرنے والے اور نبی کے خلاف بل پاس کرنے والے اور اتحاد کے 9 پارٹیوں نے اب کلیجہ پھٹا، چپک کے زمین بیٹھ گئے۔ اللہ نے زلزلہ بھیجا تاکہ کم وقتوں کو دفنانے کی بھی نوبت نہ آئے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہاں یہ نبی، یہ اللہ کے خلاف جلوس نکالیں گے، احتجاج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا۔ آگے ذرا دیکھیں لوط علیہ السلام کو کس طرح سے قوم نے ستایا اور قوم نے کس طرح سے لوط علیہ السلام کی توہین کی۔ آخر میں کیا کہا؟ وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ فیصلہ ان کے پارلیمنٹ نے، لوط علیہ السلام کی قوم کے پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا، بل پاس کر دیا اور کہا کہ اے لوط اب یاد رکھو، اگر آپ کو ہمارے یہاں رہنا ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اخرجوہم، یا تو میرے دین کو قبول کر لو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو اخرجوہم من قریتکم۔ سب لوگوں نے اتحاد کیا اور اپنے پارٹی کے گنڈوں کو حکم دے دیا، ہم بیٹھے رہیں گے تاکہ میڈیا میں ہماری بدنامی نہ ہو، اور اپنے گنڈوں اور لٹیروں اور لچوں کو کہا اخرجوہم من قریتکم۔ لوط اور اس پر ایمان لانے والے کو بالکل ہاتھ پیر باندھو، ملک سے نکال دو۔ آج بہت پہلے کر چکے ہیں، نبی اور ایمان والوں کو نکالنے کا بل پاس کرا لینا آسان ہے، لیکن عمل کرو گے تب پتا چلے گا۔ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک لوگ ہیں یہ ملا لوگ، دین کا نام لے کر کے ہمارے معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ خراب نہیں کہ آسانیاں پہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے، لیکن گنڈو اوپر سے نیچے تک سب بدماش۔ تو کیا کیا؟ ان کو نکالو۔ الحمدللہ نکالنے کی سازش، بل پاس کر لیا نا کہ یہ صوفی لوگ ہیں ملا، ان کی وجہ سے یہ حرام، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، ہاں ان کو اب ملک سے اگر رہنا ہے تو ہمارے قانون کو قبول کرے، نہیں ہے تو باہر نکل جائیں، ملک سے نکالو۔ اور اجازت دے دیا اپنے گنڈوں اور لچوں کو، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس، نکالو ان کو۔ ہوا کیا؟ جب بات حد سے ہو گئی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر لوط علیہ السلام تو نکل گئے، اللہ نے حکم دیا صبح ہونے کے پہلے پہلے نکل جائیں، اور بیوی کو نہیں لے جانا، چونکہ بیوی ان کا سپورٹ کرتی ہے، تھی نبی کی بیوی لیکن سپورٹ کرتی تھی کن کی؟ اس ظالم قوم کی، چھوڑ دو اس کو، نہیں لے جانا۔ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، سب سے پہلے تو خوب پتھر، فارسلنا علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند للمسرفین۔ کمال ہے ایسا کہ اللہ نے سب کم وقتوں کا نام، اے پتھر فلاں کے سر کو پھوڑو تم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ مسومتاً، نام بنام آئے اور سب کی پٹائی کی، جو خوب پٹائی ہو گئی پتھر کی بارش، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اٹھاؤ چبرے، اٹھاؤ اس بستی کو، اٹھایا اللہ کے حکم سے، بہقی کی روایت، اٹھایا، اتنے
اوپر اٹھا کے لے گئے پوری بستی کو. کن کو؟ جو اللہ کے نبی کو نکال رہے تھے, اللہ کے نبی کو سادا رہے تھے. اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون, نکالو ان کو نکالنے والے جن کو نکال رہے تھے تو اللہ فرمایا باہر کھڑے ہو جائیں, نکل جائیں. اور اب ان کا انجام ہو, جو بل پاس کیے تھے اوپر لے کے گئے, اتنا اوپر لے گئے کہ جانوروں کی, بچوں کی رونے بلبلانے کی آواز آسمان کے فرشتے سننے لگے. پھر اللہ نے فرمایا اب اٹھا کے پٹکو, فجعلنا عالیہا سافلہا, اٹھا کے پٹکا, اور اوپر والی زمین نیچے اور نیچے والی اوپر چلی گئی. آج تک فما بقت علیہم السما, کوئی آنسو بہانے والا ماتم کرنے والا بھی ان کا دنیا میں باقی نہ رہ گیا. یہ قوم لوط کا انجام ہوا. کب؟ جب انہوں نے نبی کے ساتھ زیادتی کی. شعیب علیہ السلام, اللہ اکبر, آپ حضرات جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا. انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین. وہی تم مجنون ہو, شاعر ہو, تم جادوگر ہو, رسول و پیغمبر نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور دنیا سے وہ بھی نیست و نابود کر دیے گئے. نام شبہ کرے. ابراہیم علیہ السلام کو پاگل کہنے والا, مجنون کہنے والا, آگ میں ڈالنے والا نمرود کا جو حشر ہوا جانتے ہیں. نمرود اس کی قوم کا, جیسے تاریخ کہتی ہے, مچھر کو مسلط کیا اور ناک میں گھس گیا. دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہ کر پایا تو اس نے نوکر رکھا, جوتے سے سر پٹواتا تھا. سر پیٹتے سے تب کہیں اس کو سکون میں. دنیا میں جوتے کھایا کم بخت وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو مجنون و پاگل کہتا تھا, جو ابراہیم کو پر ظلم کرتا تھا. نمرود کا جو انجام ہوا وہ کہنے کی ضرورت نہیں, سب لوگ جانتے ہیں. فرعون کا, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا جو انجام ہوا, کیا کیا اس نے کیا تھا, اس کا بھی انجام آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے. فرعون کس طرح سے مرا اور دنیا سے نیست و نابود ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے نسل آج تک باقی, قوم آج تک باقی, لیکن فرعون کی کوئی قوم کا کوئی نسل آج تک باقی نہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب. اللہ نے جڑ سے اکھیڑا جو حضرت موسیٰ اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو نکالنا چاہتے تھے, اور موسیٰ کو کبھی جادو کر کہتا, کبھی فسادی کہتا, اور طرح طرح کے مسائل کھڑا کر رہا تھا. بہت لمبی بات ہو جائے گی. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب آیا, آپ کا تو معاملہ ہے کچھ اور نرالا ہے ماشاءاللہ. بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انجام پہلوں کو ہوا ہے وہی انجام بعد والوں کا بھی ہوگا. اور دلیل الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین انا لننصر رسلنا. ہم رسولوں کی, ان کے ایمان والے ساتھیوں کو مدد کریں دنیا کے اندر بھی, ویوم یقوم, دنیا آخرت میں کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی ان کی ہم مدد کریں گے. بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلے سورہ ہجر اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. بڑی اہم آیت ہے دوستو. کہا جاتا ہے 5 بڑے لیڈر تھے مکے میں, 5. یہی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے شان میں گزرا کہ مذاق اڑاتے. استہزاء کے معنی مذاق اڑاتے. ایک تھا عاص بن وائل, دوسرا تھا اسود بن عبد المطلب, تیسرا تھا اسود بن عبد یغوث, چوتھا تھا ولید بن مغیرہ, پانچواں تھا حارث بن قیس. کہتے 5 لیڈر تھے, بڑے قوم کے سردار. اور سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے جب رسالت و نبوت کا اعلان کیا تو یہی سب سے زیادہ نبی کا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے, اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور برا بھلا گالی دینے کا کام یہ کرتے 5 سردار. اللہ نے کیا فرمایا, فاصدع بما تؤمر, اے نبی آپ کو جو ہم پیغام دے رہے ہیں کھول کھول کر کے بیان کریں.
इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन, और आप बेफिक्र हैं, आपके मजाक उड़ाने वालों से हम बजाते खुद निपटेंगे, किसी और को जरूरत नहीं है उनसे निपटने की। अल्लाह ने तो हमारे नबी का ये मकाम रखा है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन। आप अपना काम करें और उनकी दुश्मनी छोड़ दें, हम खुद उनसे आपकी तरफ से निपट लेंगे, आपका दिफा कर लेंगे। आपको या आपके किसी साथी की कोई जरूरत नहीं उनसे कुछ लड़ने भिड़ने की। इसीलिए मुस्नद दारमी की रवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, दर्स दे रहे थे। एक शख्स आया मक्के का, कुरैश का, टखने के नीचे लिबास पहना हुआ था, किब्र और गुरूर के साथ, और रेशमी लिबास पहना हुआ था। दो बुराइयां कर रहा था, एक रेशमी लिबास जो मर्दों पर हराम, दूसरे टखने के नीचे। आया हज़रत अबू हुरैरा के साथ के पास बड़े अकड़ते हुए, या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा तुम बड़ी हदीसें बयान करते हो, हल समेत फी हुल्लती हादिही शैयन रसूल सल्लम, ये जो मैंने लिबास पहना है क्या इसके बारे में तूने कोई हदीस, इसके बारे में तूने कोई हदीस सुनी? कहा अल्लाह की कसम हमने हदीस सुनी है। कहा क्या? कहा अल्लाह रसूल ने फरमाया, एक आदमी ऐसे टखने के नीचे रेशमी लिबास पहने, किब्र और गुरूर और घमंड के साथ रास्ता पकड़ के जा रहा था करता हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन उसको धंसा देगी, क़यामत तक वो धंसता जा रहा है। इतना सुनने के बाद कमबख्तों को होश आ जाना चाहिए था, लेकिन नबी का तो नहीं, नबी की सुन्नत का इस्तेहदा, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाने लगा, अकड़ के चलने लगा। कहा ऐसे चल रहा था, बहुत गुस्सा आया। जब अकड़ने लगा तो उसका कंदूरा जो कपड़ा था अंगूठे में फंसा, मुंह के बल कमबख्त गिर पड़ा, नाक भी टूट गई, दांत भी टूट गए, लहू लहान। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द उठे, कमबख्त नबी के हदीस का मजाक उड़ाता है, मारे, कहने छोड़ दो, हमारा मजाक नहीं उड़ाया, ये नबी का मजाक उड़ाया, नबी की सुन्नत की। और अल्लाह ने फरमाया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन, नबी आपका जो मजाक उड़ाए आप कुछ न करें, डायरेक्ट उसकी जंग हमसे शुरू हो गई है। ये हमारे नबी का मकाम है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में फरमाया, सूरह हिज्र की आयत है वो भी, कि आखिर में हम आपको जानते हैं कि आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपका दिल वला यहज़ुन का कौलो नहनु नअलमु, हम जानते हैं कि आपका दिल दुखा रहे हैं आपका मजाक उड़ा करके, लेकिन आप छोड़ दें। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप अपने रब की हम्द व सना करें, और अपने वकुम मिनश साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। आपके जो मजाक उड़ाने वाले हैं आप उनकी परवाह ना करें, हम जानते हैं कि आपको की तौहीन बेअदबी करते हैं, आपका दिल दुखता है, बस अभी आप नमाज के पाबंदी करें और सुबहान अल्लाह अलहम्दा पढ़ते रहे, तस्बीह तहमीद करें, और मरते दम तक, आखिरी वक्त तक आप दीन पर कायम रहें। अल्लाह फरमाते हैं हम खुद इनसे निपट लेंगे। और आप हजरात जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की आयत नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहब व तब, नबी सल्लल्लाहु के साथ सबसे ज्यादा गुस्ताखी और जुल्म करने वाला अबू लहब था, और कहता था कि छोड़ो इनको, इनके पास क्या है, अभी जिंदा है, मर जाए खत्म। और सबसे पहले इसने आपको बद्दुआ, तब्बल्लका लिहादा जमातना, जब अल्लाह ताला ने रसूल बनाया और सफा पहाड़ी पे खड़े होकर के आपने रिसालत और नबूवत का ऐलान किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सगा अबू लहब ये भी आया हुआ था। जब इसने तौहीद की दावत सुनी तो कहा तब्बल्लका लिहादा जमातना, तेरे हाथों को अल्लाह तोड़ दे, क्या इसीलिए हम लोगों को जमा किया था? बड़ी गुस्ताखी की। सगा चचा था और आपकी वलादत पर बहुत खुश हुआ था, बहुत कुछ किया था इसने, सगा चचा,
پکا سید تھا، آل رسول تھا، لیکن جب نبی کی شان میں غصہ کیا تب اللہ کا لہذا جماعتا نا، اللہ نے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، پوری آیت۔ اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس گستاخ رسول کو تباہ کیا، بڑی تفصیل ہے، ہم نہیں سمجھتے اتنا لمبا ہو جائے گا، بات زیادہ ہو جائے گی۔ ہوئی کیسے؟ جنگ احد بدر کے موقع پر اس کو طاعون سمجھتے نا، گلٹی طاعون کی بیماری مبتلا ہوا، اور اتنا سخت اللہ نے اس کو بیمار کیا کہ کم وقت بدبو آنے لگی، تو اس کی اولاد اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، تڑپ تڑپ کر کے چلا چلا کر کے مرتا رہا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی آپ تو ہلاک نہیں ہوگے، آپ کے سامنے گستاخی کرنے والا آپ کا چچا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کم وقت ہلاک ہوگا۔ قرآن آیت نے اللہ نے آیت نازل کر دی، مرا کچھ دنوں کے بعد تو اس کے قریب کوئی اس کی اولاد بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھی، ایسی ذلت کی موت مرا کم وقت۔ آخرکار بدبو جب زیادہ پھیلنے لگی تو مزدوروں کو بلایا اور کہا اس کو لے جا کھڈا کھود کر کے دفنا دو، اور اتنی بدبو آ رہی تھی کوئی مزدور بھی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، لمبی سے لکڑی لیے تو اسے دھکے دے دے کر کے دور سے لے جا کے قبر میں گرایا، اوپر سے مٹی ڈالی، اور بچوں نے مزدوری دیا لیکن کوئی دفنانے میں شامل۔ یہ ہے جس کو کہتے کتے کی موت مرنا، اسی کو کہتے کتے کی موت مرنا۔ تو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا اس کا حشر یہ ہوا۔ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن جو ہے آپ کو بر اعتراض کرنے والا وہ برباد ہوگا، آپ پر تنقید کرنے والا، آپ پر اعتراض، آپ کو برا بھلا کہنے والا وہ اصل میں ہی ہلاک ہوگا۔ یہ پانچوں کا نام ہم نے لیا، اعتراض کرنے والے جو تھے پانچوں، یہ لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے بہت غمگین، اور یہ پانچوں نظر طواف کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اللہ سے پوچھتے یسوع جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، بڑا بدترین ہم کو ہو سکتا تھا، اس کو جانتے ہیں؟ پانچوں کے بارے میں پوچھا، اور ایک ہی وقت میں جبرائیل امین نے اللہ نے ایسا پکڑا کہ وہیں دیکھتے ہی دیکھتے پانچوں جو ہیں نہایت خطرناک بیمار تڑپ تڑپ کر کے بے قرار مر گئے کم وقت، اور مدینہ صاف ہو گیا، مکہ صاف ہو گیا ان ظالموں سے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت ساری آیات رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے واللہ یعصمک من الناس یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ پیغام پہنچائیں اللہ کا اور دعوت دیتے رہیں، واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اللہ خود آپ کو بچائے گا، آپ کسی کے نصرت اور مدد کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو دوستو ہمیشہ گستاخان رسول کا انجام نہایت برا ہوا اور بہت ہی بدترین موت مرے۔ کوئی بھی رسول کا اس کے شان میں گستاخی کرنے والا یا تو اس نے توبہ کیا اسلام لایا، اور نہیں تو اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ بدترین ہوتا ہے۔ اور یہی ہمیں کہنا تھا کہ ہمیشہ ایسے انسانوں کو اپنی خیر منانی چاہیے، اگر توبہ استغفار نہ کیے تو انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم نے بہت سارے نبیوں کو مثالیں دی، اور ہر ایک کا انجام، ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، جس نے بھی نبی کے شان میں گستاخی کی اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور آج بھی جو کر رہے ہیں، آئندہ بھی جو کریں گے، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ان کا بھی انجام برا ہی ہوگا۔ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اقوال افعال اور ان کی طرف سے دفاع کرنا اپنے زبان سے ضروری ہے، اور ہمیں سب سے بڑا کام ہے ہم اللہ کے رسول کی سیرت اور آپ کے گفتار کردار، آپ کی تعلیمات کو اور عام کریں، زور سے عام کریں، پھیلائیں، تاکہ انسان دیکھے کہ ہاں نبی کا معاملہ کیا ہے۔ رہی بات ایسے منہ کالا کر کے کالا کرنے والے جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں،
ان کے انجام کا انتظار کرے. اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بڑی حیرت کی بات ہے، آج 15 سال سے ہم یو کے جاتے ہیں، کبھی نہیں دیکھے تھے. ادھر نبی کے شان میں تھوڑی سی گستاخی ہوئی تو اللہ تعجب کریں گے. اس سفر میں یو کے میں جب ان کے موٹر وے جس کو کہتے ہیں، موٹر وے پہ چلتے ہیں تو کئی مقامات پر دیکھا بڑا بورڈ لگا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جتنا نبی کو بدنام کرنا چاہتے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نبی کو ابھارتا ہے. یعنی ہائی وے موٹر وے، یہاں کا ہائی وے نیشنل ہائی وے جو ہوتا ہے باقاعدہ بڑا بڑا 5-10 میٹر کا لمبا کپڑا باہر بندھا ہوا اور اوپر ٹانگا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن کا دل ہی کالا ہوگا ان کی زبان بھی کالی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہے؟ اتنا گہرائی سے سوچنا نہیں چاہیے ایسے مسلمانوں کو. ہر انسان پر بالکل نارمل لیتے ہیں. الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور خیر خواہی ضروری ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر کیچڑ اچھالا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا اور زید حسان بن ثابت اس کا منہ توڑ جواب دیے. سمجھ گئے نا. اور اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے دفاع کرو، اللہ تمہاری طرف سے دفاع کرے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی اعتراض کرتا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں. یہ دوسری توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے ہمیں شرعی نقطۂ نظر سے دفاع کرنا. اسی لیے میں نے ابھی آخر میں کہا کہ ہمارا کام ہے زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کردار اور آپ کے معاملات، آپ کی تعلیمات کو عام کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم میں زور دیا ہے تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں لکھ کر کے بتائیں کہ اور اس کی غلطی کی نشاندہی کریں اور بتائیں کہ نہیں ہمارے نبی کا کردار یہ تھا. جی اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اللہ سزا دے گا. ہم بدلہ نہیں لے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا لیکن دفاع تو کیا ہے نا. یا حسان عجیب عنی، حسان کھڑے ہو میرے اوپر اعتراض ہے میری طرف سے جواب دو. سمجھیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مارا پیٹا گالی دیا، یہ یہاں رسالت مخدوش کرنا، اخلاق اور رسالت پر اعتراض. جی ہمارے سلف کا کیا کہنا ہے جب رسول کو جب ان کی جب کبھی ان کا استہزاء یا ان کا مذاق آئے تو ہمارے سلف کا کیا راستہ تھا؟ اس میں اجازت اور ساتھ میں آج کے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ جس نے یہ کیا تو اس کی گردن اڑا دو. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نے اعتراض کیا ہم نے کہا اعتراض کیا تو حسان بن ثابت اور شعراء رسول نے دفاع کیا. اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ نبی پر اعتراض کیا گیا تو نبی کی طرف سے امت نے سلف نے باقاعدہ جواب دیا. آخری سب سے ضخیم اور سب سے بڑا دفاع جو کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول کتاب اٹھائیں دیکھیں. ایک دفاع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا ہے فرائض میں سے ہے. اب سزا جو ہے کیا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس سزا جو ہے اسلامی حکومت اور دولت تو اس کی ذمہ دار ہوگی، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے یا نہیں لے رہی تو ہمارا کام جو دفاع کرنا، دفاع کرنے کا ہمیشہ اختیار ہوتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں جو ہے ان ملکوں کے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جنہوں نے جو ہے رسول کا جو ہے ہمارے استہزاء مذاق اڑایا ہے اور انہوں نے اب تک معافی نہیں مانگی تھا؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، خصوصاً جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو اور حکومت کی طرف سے اجازت ہو. کیوں؟ ثمامہ ابن اساد رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہوئے اور مکے والوں نے
زیادہ سے زیادہ تو انہوں نے کہا خبردار اگر ہم کو ہاتھ لگایا تو ہم یہ اپنے ہاتھ سے گلہ نہیں، اس کا مطلب کہ ہاں بائی کاٹ کرنا اسلام میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ شیخ ان کا ایک سوال ہے، کیا شیخ سیرت کو اور مزید جو ہے تفصیل میں جاننے کے لیے کیا کسی کے ویڈیو جو ہے ویڈیو نہیں تو کم سے کم کتابیں تو ہیں، ویڈیو کیسے حب رسول اور حب رسول کا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ڈھونڈیں گے بہت کچھ ہمارے ہی مل جائیں گی۔ اور دوسری چیز کہ کتابیں بہت ہیں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں بھی ہو گئی کتابیں، تو آخر کتابیں کے لیے پڑھیں ان کو، خاص طور سے کتاب رحمت للعالمین پڑھیں۔ شیخ کے چینل پر جو ہے حب رسول اور کا ایک باقاعدہ ایک الگ سے کھانا ہے شیخ، پلے لسٹ ہے، اس میں پورے درس ہیں شیخ رسول متعلق جو ہے کسی رسول یوٹیوب پر جی شیخ انشاءاللہ یوٹیوب پر مستقل اس کا ایک اس عنوان کے تحت ساری بیانات اکٹھا کر دو، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔